اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ طاقتور اور زبردست جنگ لڑنے والے ہیں، آگے فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ یہ تم ہی لوگ ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، تو ان کی طرف واپس جا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی وہ تاب نہ لا سکیں گے، اور ان کو وہاں سے ذلیل و پسپا کر نکال باہر کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں کون اس کا تخت ان کی اطاعت گزار بن کر میرے پاس آنے سے پہلے لے آئے گا؟ ایک جین نے کہا، میں اسے آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکر کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچتے۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی آپ کی برتری کا علم ہو چکا تھا، اور ہم آپ کے تابع فرمان بن چکے تھے، اور اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روکے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کی پرستش کرتی تھی۔ بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلو۔ جب اس نے اسے دیکھا تو بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلو۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی گمان کیا، اور اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا محل ہے۔ بولی، میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کی تیسرے رکوع کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ نمل میں 7 رکوع ہیں اور 93 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کے 2 رکوع کا حاصل مطالعہ رکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا تیسرا رکوع، جس میں 32 سے 44 نمبر کی آیتیں ہیں، جس کا ابھی میں نے ترجمہ پڑھا۔ سورہ نمل کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات
کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سورہ نمل یہ مکی صورت ہے۔ یہ جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 5 سے 6 سال گزر چکے تھے، یعنی ظلم و ستم کا دور تھا۔ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، مشرکین مکہ وہاں کے سردار ان کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، جینا مشکل کر دیا تھا، وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے حبشہ کی ہجرت کر چکے تھے، یعنی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، اتنا مشکل ہو گیا تھا مکے میں رہنا۔ تقریباً 87 لوگوں نے ہجرت کی تھی، جس میں سے 80 لوگ جو ہے قریش کے تھے اور باقی 7 لوگ باہر کے تھے۔ مکے میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 لوگ بچ گئے تھے۔ تو ایسے حالات کو پس ذہن میں رکھیے، یعنی جینا مشکل ہو گیا تھا مکے میں۔ اور آج کے حالات پر بھی ہم تھوڑا سا غور کیجئے، کیونکہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے، یہ دعوت حال مستقبل، یہ آج کے جو حالات ہیں اس میں سبق ہے، اور دنیا میں جب بھی بگاڑ آتا ہے ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، آج جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اس صورت میں فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، سردار فرعون کا، اور قوم سمود، سردار قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور لوط کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ یہ الٹا ان لوگوں کے دشمن ہو گئے تھے جنہوں نے ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی کی طرف، ان کو خیر خواہی کی طرف دعوت دی تھی، ان کے یہ دشمن ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی یہ قومیں جو ہے اپنے بدکاری پر پورا اصرار کیا تھا، جن کے گھنونے پن سے، ان کی جو بدکاریاں تھیں، ان کے گھنونے پن سے کوئی عقل مند انسان پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے کردار کی قوم، ان کا واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں فرعون، پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں سلیمان علیہ السلام، پھر قوم سمود، پھر لوط علیہ السلام۔ یہ جو قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو مکے میں کے جو سردار تھے ان کے سامنے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ سبق لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرعون کو کس طرح سے غرق کیا، لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاری کرتی تھی ان کا کیا انجام ہوا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی، جو بادشاہت دی تھی، دنیا میں آج تک کسی کو نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسان کے ساتھ ساتھ جین اور پرندے بھی تھے۔ اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام شکر گزار، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے،
اللہ کا کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سلیمان علیہ السلام شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ اس طرح سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کس وقت؟ جب مکے میں ظلم و ستم کا دور ہے، سردار قریش مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ایسے حالات آج کے حالات میں اس میں سبق لیجئے۔ آج بھی جو بڑے بڑے ممالک، ان کے کردار کو دیکھیے۔ آج وہ سپر پاور، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھیے۔ آپ خود دیکھیے، اسٹین فائل اور بد کرداری کا ان کا یہ حال ہے کہ آج تک دنیا میں کسی نے اس طرح کے بدکاریاں نہیں کی۔ ان کا یہ کردار ہے، اور یہ ممالک چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں۔ انہوں نے عراق کو کس طرح سے برباد کیا، شام، سیریا کو، پھر افغانستان کو، فلسطین، غزہ اور اب ایران، اس طرح سے یہ پورے دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اس صورت میں سبق ہے۔ اس صورت کا ٹائٹل ہی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو جو علم بخشا تھا تو وہ کس طرح سے شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم بخشتا ہے، وہ ناشکری کرتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، تو وہ اگر شکر ادا نہیں کرتے تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس طرح سے فرعون، قوم سمود، قوم لوط کا واقعہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جب مکے میں فساد برپا ہے، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، یعنی یہ جو دنیا میں جو فساد برپا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے باوجود یہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، ان کا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، تو دنیا میں کس طرح سے فساد برپا کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے، جو طاقت دی ہے دنیا میں، ان کو علم، ٹیکنالوجی، سائنس کے ذریعے سے جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیسے کیسے بم ایجاد کیے، ایٹم بم، جو ملک کو پورے طرح سے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایسے ہتھیار، ایسے فائٹر جیٹ جو پورے ملک کو برباد کرتے ہیں، جو معصوم بچوں، ماؤں، بہنوں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ ابھی فلسطین میں دیکھ چکے ہیں، غزہ میں دیکھ چکے ہیں، سیریا میں دیکھ چکے ہیں، افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، اور اب یہ ایران میں۔ تو اس طرح سے یہ علم جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو لیجئے آپ۔ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، ان کی فوج میں جین تھے، پھر سلیمان علیہ السلام کس طرح سے شکر بجلاتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے 32 نمبر کی آیت سے غور فکر کریں گے۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھ کو رائے دو۔ اس کے دوسرے رکوع میں جو ہم اس سے پہلے میں آ چکا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جو پرندے تھے، سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جب جائزہ لے رہے تھے،
ہدہد غائب تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ کہاں غائب ہے، اس کو آ کر غائب ہونے کی دلیل پیش کرنا ہوگی، نہیں تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اتنے میں ہدہد آتا ہے اور کہتا ہے میں نے وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں نے ملک کے سبا کی ملکہ کو دیکھا ہے، وہ جو ہے تو اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ یہ ملک سبا جو ہے اس کی حکومت موجودہ یمن کی جو راجدھانی سنا ہے وہاں پر تھی اس کی حکومت، اور سلیمان علیہ السلام کی موجودہ فلسطین، اسرائیل، شام، سیریا، عراق، جارڈن، لبنان، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جینوں پر، پرندوں پر۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا جائزہ لے رہے ہیں، ہدہد غائب ہے، اتنے میں ہدہد آتا ہے اور یہ سناتا ہے سلیمان علیہ السلام ہدہد جو پیش کر رہا ہے تو اس کی نوٹس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو ایک خط لکھ کر بھیج دیتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ہدہد وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ ملکہ یہ خط اپنے درباریوں میں پڑھتی ہے اور کہتی ہے مجھے رائے دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، ان کے جو سردار ہوتے ہیں ملکہ کے جو مشورہ دیتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ طاقتور اور زبردست جنگ لڑنے والے ہیں، آگے فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ان کے جو سردار ہوتے ہیں ملکہ کے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ کرو۔ ملکہ کہتی ہے، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ ملکہ جو ہے ہوشیار ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ کچھ لوگوں کو ہدیہ دے کر بھیجتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے دنیا پرست ہیں، یا سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ تم جو ہے ہمارے سامنے مسلمان ہو کر آ جاؤ، فرمانبردار بن کر آ جاؤ۔ تو پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے تو وہ خط کے جواب میں ملکہ جو ہے مشورہ جو کرتی ہے اپنے دربار میں، تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ کسی ملک میں گھستے ہیں تو ان کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، تو یہ بھی کچھ ہدیہ دے کر بھیجتی ہیں کہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح کے انسان ہے۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ جب تحفے لے کر قاصد جو ہے ملکہ کا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب جاتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم مجھے مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ کو جو دیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس میں تو پرندوں پر بھی حکومت تھی، جینوں پر حکومت تھی، ان کے فوج میں جین، پرندے، سب طرح کے انسان، جین سب تھے، اور ان کا محل جو علیشان جو آگے آئے گا اتنا علیشان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پر ان کو قابو کیا تھا، ہوا کا رخ بدلتے تھے، ان کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر
سلیمان علیہ السلام کہتے جو اس نے تم کو دیا ہے یہ تم ہی لوگ ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم جو یہ تحفے لے کر آئے ہو تم ہی لوگ ہو جو ایسے تحفے پر خوش ہوتے ہو، تو ان کی طرف واپس جا۔ سلیمان علیہ السلام اس قاصد کو واپس بھیجتے ہیں، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے میں وہ تاب نہ لا سکیں گے۔ سلیمان علیہ السلام دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، اور ان کو وہاں سے ذلیل و پسپا کر نکال باہر کریں گے، اور اس ملک سے تم کو ذلیل اور پسپا کر نکال باہر کریں گے۔ یہ کہہ کر سلیمان علیہ السلام اس قاصد کو واپس کرتے ہیں۔ پھر وہ قاصد جب جاتا ہے، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ملکہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا پرست نہیں ہے، وہ اطاعت قبول کرتی ہے۔ پھر اس کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں کون اس کا تخت ان کی اطاعت گزار بن کر میرے پاس آنے سے پہلے لے آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر بھی ملتی ہے کہ ملکہ جو ہے اطاعت قبول کر چکی ہے، اور وہ خود جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں کہتے ہیں اس کا جو تخت تھا، وہ تخت جو ہے کون میرے پاس لاتا ہے ان کی وہ آنے سے پہلے۔ ایک جین نے کہا میں اسے آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ جین کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ کے مجلس ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا، اور میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پھر دوسرا شخص کہتا ہے جس کا یہاں نام نہیں بتایا گیا ہے، جس کو کتاب کا علم تھا، کون سے کتاب کا علم تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا میں اسے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی اس شخص نے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش بھی کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام جب وہ تخت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے شکر گزاری، کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یعنی گھمنڈ نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ شکر کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے۔ یہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کا جو شکر ادا کرتے ہیں وہ اپنے خود کے بھلے کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا رب بے نیاز اور کریم ہے، اور جو ناشکر کرتے ہیں اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز اور کریم ہے۔ اور یعنی یہ نمایاں کردار بیان کیا گیا ہے سلیمان علیہ السلام کا، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے فرعون کو، دیکھیے پھر آگے قوم سمود کا ذکر آئے گا، آگے اسی صورت میں لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر آئے گا، یعنی یہ جو ناشکر کرتے تھے یہ قوم۔ آج بھی دیکھیے ان کو تھوڑا سا جو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کس طرح ناشکری میں یعنی کس طرح سے پورے دنیا میں فساد برپا کر چکے ہیں۔ اسی صورت میں جو ہے فرعون، قوم سمود، قوم لوط، یہ جو اللہ کی نافرمانی میں اتنا مبتلا ہو گئی تھی، پھر جب ان پر عذاب آیا تو ان پر جو عذاب آیا تو ان کے عذاب میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک ہوش نہ آیا تھا،
یعنی ایک لمحہ پہلے ان کو خبر بھی نہ تھی کہ ان پر عذاب آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتا ہے تو پوری ڈھیل دیتا ہے. ان پر جب یہ قوموں پر جب عذاب آیا تو ایک لمحہ پہلے بھی ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کو پر ایک عذاب آئے گا. لیکن دوسری طرف دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم بخشا، جو حکومت دی، جو بادشاہ دی، پھر وہ کس طرح سے شکر گزار رہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے 41 نمبر کی آیت میں کہتا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس تخت کو، سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ تخت وہ اس شخص لاتا ہے پلک جھپکتے ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس تخت میں جو اس نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچتے. سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر دو. جب وہ آئی، جب اس کے 42 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا؟ اس نے کہا، جواب دیا کہ یہ تو گویا وہی ہے. ملکہ ہوشیار حاضر جواب کیا کہتی ہے؟ پوری طرح سے انکار بھی نہیں کرتی اور اقرار بھی نہیں کرتی. کہتی ہے کہ گویا یہ تو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی آپ کی برتری کا علم ہو چکا تھا اور ہم آپ کے تابع فرمان بن چکے تھے. تو ہم کو تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم جو ہے تو آپ کے تابع فرمان ہو چکے تھے. اور اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روکے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کی پرستش کرتی تھی. یہ ایمان لانے سے اس لیے رک گئی تھی کہ یہ جو ہے تو اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتی تھی. بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی، وہ جو ہے تو ایک کافر قوم میں سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل کے اندر چلو. پھر جب ملکہ کو کہا جاتا ہے کہ محل کے اندر چلو، جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی گمان کیا. ملکہ جب محل کے اندر داخل ہو رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو ایک گہرے پانی میں اتر رہی ہے. پانی گمان کیا اور اس نے اپنے پینچے اٹھا لی. اپنے پینچے جو ہے تو وہ اوپر اٹھاتی ہے کہیں بھیگ نہ جائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا محل ہے، یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک چکنا محل ہے. بولی یعنی وہ بولتی ہے میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں. انہیں اس طرح سے اس کا تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے کہ وہ جب محل میں داخل ہو رہی ہے تو اس کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ پانی کی لہر ہے، اس میں وہ اتر رہی ہے، اس لیے وہ پینچے اوپر کرتی ہے. پھر جب وہ اتنے عظیم الشان محل دیکھتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظیم الشان حکومت دیکھتی ہے تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ وہ، اور سلیمان علیہ السلام کے اخلاق دیکھتی ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام بات بات پر کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ میں مان لی سلیمان علیہ السلام کو اور رب العالمین کو مان لی، ایمان لاتی ہے. تو اس طرح سے اس صورت میں جو ہے اس ملکہ کا بھی ذکر ہے جو کافر قوم میں سے تھی. جب اس کے سامنے اللہ کا تعلیم آئی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تو کس طرح سے ایمان لے آتی ہے. تو اس میں جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے سردار قریش کے لیے بھی سبق ہے، اور آج کے جو سپر پاور بنے ہوئے ہیں وہ یہود و نصارہ، جن کو تھوڑا سا علم جو دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ٹیکنالوجی دی، تو یہ اس طرح سے گھمنڈ کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمیشہ ہی رہنا ہے. تو اس صورت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا سے سبق لو. سلیمان علیہ السلام کو وہ یہود خود مانتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی کی جو تلاش کرتے ہیں، تو وہ ان کا واقعہ یہاں پر سچا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے سبق لو. یعنی اور جو آج دنیا میں جو فساد برپا کر رکھے ہیں انہوں نے، اس کو ختم کرو. تو یہ صورت میں یہ سبق ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے قوم ثمود کا ذکر آئے گا، قوم ثمود اور لوط کی قوم کا. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے
اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔